السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم تو رہیں گے انوار الحق کاکڑ صاحب ہی۔ کاکڑ صاحب کہیں نہیں جا رہے، یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ساتھ ساتھ ایک دھمکی بھی نواز شریف صاحب کے لیے آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، اور پیشیاں تو خیر ہمارے تینوں وزیر اعظم نے بھگتنی ہے۔ ایک تو چلے گئے باہر انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کو بھی عدالت نے بلایا ہوا تھا۔ عمران خان صاحب پیشیاں بھگت رہے ہیں نیب کی۔ نواز شریف صاحب نیب کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ تو آج نواز شریف صاحب کا دن تھا، اور نواز شریف صاحب کے لیے جو اچھی خبر ہے وہ اپیل میں ہی سامنے آ گئی ہوئی ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا سنائی تھی، اور وہ سزا تھی 10 سال قید اور 8 ملین پاؤنڈ جرمانہ۔ اسی طرح مریم نواز صاحبہ کو 7 سال قید اور کوئی 20 لاکھ روپے پاکستانی جرمانہ۔ تو اس طرح سزائیں سنائی گئی تھی۔ تو اب اس میں مریم نواز صاحبہ تو ہو گئی بری، لیکن نواز شریف صاحب کیونکہ 2019 میں جیل سے بیرون ملک چلے گئے تھے اور 4 سال جلاوطن رہے، اور جلاوطنی کے دوران ان کی جو اپیلیں تھیں وہ جو ہے وہ فریز کر لی گئی تھیں۔ یہ کہا گیا تھا کہ جی جب واپس آئیں گے تو پھر آ کر اپیل بحال کروائیں۔ تو میاں صاحب 21 اکتوبر کو واپس آئے، اور اگلے 2 دن کے بعد انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور اپیل بحال کروائی، اور باضابطہ اس اپیل پر سماعت جو ہے وہ آج ہوئی ہے۔ دلائل ہوئے ہیں، امجد پرویز نواز شریف صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے دلائل دیے ہیں۔ اور جو دلچسپ صورتحال کہ اب نواز شریف صاحب جب عدالتوں میں آتے ہیں تو کیونکہ اچھے وقت میں نا سب ساتھ ہوتے ہیں، تو اور برے وقت میں کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ تو یہ المیہ رہا ہے ہمیشہ۔ اب یہ ہے کہ جی اب جو لوگ منہ پھیر کر بیٹھے ہوتے تھے، اب وہ بھی نواز شریف صاحب کی عدالتی پیشیوں پر اپنا مکھڑا دکھانے کے لیے عدالت میں پہنچ رہے ہیں۔ عدالت نے ایک ارینجمنٹ کیا ہوا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بندوبست تھا کہ اتنے صحافی آئیں گے، اتنے نون لیگ کے وکلا آئیں گے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ اتنے لوگ آئیں گے۔ مگر اس کو کیونکہ نرمیاں آج کل ذرا زیادہ ہیں، اور نرمیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ جو ساتھ سیکیورٹی والے آئے تھے انہوں نے گرین بیلٹس کے اوپر گاڑیاں چڑھا دیں، فٹ پاتھوں کے اوپر گاڑیاں چڑھا کر کھڑی کر دی۔ تو ظاہر ہے جب مشکل وقت ہوتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کی گاڑی اندر نہیں جانے دی جاتی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ پیدل چل کر نواز شریف صاحب جو ہے عدالت میں جایا کرتے تھے۔ اور اب اچھے دن ہیں تو پھر ظاہر ہے انتظامیہ نے بھی رویہ بدل دیا ہوا ہے، انتظامیہ بھی گڈی گڈی ہو گئی ہے۔ اور پھر وہ فالوورز جو یہ کہہ کر دور بھاگتے تھے کہ جی نواز شریف کا ساتھ دینے کا مطلب ہے کہ مفت میں مصیبت کو دعوت دو، تو وہ بھی ساتھ آ رہے ہیں۔ تو بہرحال تو عدالت میں اچھی خاصی جو ہے وہ بدمزگی کا سا ماحول بنا۔ موبائل فون بجتے رہے، ایک صاحب کا تو موبائل فون 2 بار بجنے پہ ضبط بھی کر لیا گیا، اور پھر مطلب یوں جیسے گارڈن نہیں ہوتا کوئی، مطلب گھومنے پھرنے کوئی آیا ہائی پارک میں، اسی طرح باغ جناح میں کوئی لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح آ جا رہے تھے۔ مرضی پڑتی تھی تو 5 لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، مرضی پڑتی تھی تو بیٹھ جاتے تھے، مرضی پڑتی تھی تو باہر چلے جاتے تھے، دل کرتا تھا واپس آ جاتے تھے۔ تو اس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جی یہ کوئی سینما تو نہیں ہے، یا آپ آ جا رہے ہیں، فون بج رہے ہیں، تو اس کو اب ریگولرائز کریں گے، ریگولیٹ کریں گے اس کو، اس معاملے کو اس طرح نہیں چلنے دیں گے آئندہ سماعت پر۔ یعنی پھر آئندہ سماعت ظاہر ہے جو 29 کو یعنی پرسوں ہوگی، اور اس میں پھر ذرا ڈیکورم کا خیال رکھنے کی کوشش کی جائے گی نواز شریف صاحب کے وکیلوں کے ذریعے۔ ظاہر ایک ہوتا ہے عدالت اور وکیلوں کے درمیان ایک ہوتی ہے جو فریقین ہوتے ہیں کہ جی اتنے لوگ آئیں گے اور اس کو آپ نے یقینی بنانا ہے، باقی پھر سیکورٹی کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ پاسز ہوں گے اور پاسز کے بغیر آپ نے کسی کو نہیں آنے دینا۔ تو یہ صورتحال ہوگی۔ یہ تو خیر منظر کشی تھی نا جو وہاں کے رپورٹر حضرات جو اس وقت عدالت میں موجود تھے وہ کر رہے ہیں، لیکن جو دوسری چیز رپورٹ ہو رہی ہے عدالت کے اندر سے وہ بڑی مزیدار ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اپنا نواز شریف صاحب کے وکیل امجد پرویز صاحب جو پچھلی سماعت تھی جس میں آج کے لیے کہا گیا تھا کہ جی آج سے آپ آغاز کیجئے گا کہ دلائل کے آغاز کریں گے، نواز شریف صاحب کے وکیل 7 گھنٹے نواز شریف صاحب کے وکیل کو دیے گئے تھے، اور نیب کے وکیل نے کہا تھا مجھے تو آدھا گھنٹہ چاہیے۔ نیب کے وکیل کے لیے تو 3 منٹ کافی ہیں۔ انہوں نے آ کے رستم پر کہنا یہ ہوگا کہ جناب ہمیں
کوئی اعتراض نہیں ہے. جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے وکیل یہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ دن بدلے نا، حالات بدلے. تو اس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے آج جب اپنا دلائل دے رہے تھے نواز شریف صاحب کے وکیل، اور پھر اس میں ظاہر چیف جسٹس صاحب کی ایک آبزرویشن بھی آ گئی سامنے. انہوں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ نیب نے صحیح چارج فریم ہوا اور نہ نیب کو پتا تھا کہ شواہد کیا ہیں. پتہ ہونا ہی نہیں تھا نا، تحریکی ہی نہیں تھی. بلکہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ جی نیب نے تو ڈاکیے والا کام کیا ہے. اب ڈاکیے والے کام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہیں سے بنا بنایا ریفرنس آیا، وہ لا کر فائل کر دیا. پروسیکیوشن کو کہا کہ جی آپ اس پر اپنا دلائل دیں، اور عدلیہ پہلے ظاہر ہے نیب عدالت پہلے ہی مینیج تھی. وہ تو پھر جج جو ہے وہ ارشد ملک صاحب، ان کی اپنا ویڈیو سامنے آ گئی نا. تو نواز شریف صاحب کے لیے خوشی کی چیز یہ تھی کہ اب جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی جس میں سزا سنائی گئی ہے. اسلام آباد کے رپورٹر حضرات کہہ رہے ہیں کہ 90%، اچھا یہ صرف ایون فیلڈ کا ایشو ہے، العزیزیہ کا بعد میں ہوگا، تو 90% تو نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. باقی کوئی 1 آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے دلائل جو ہیں، یا پورے 7 گھنٹے لے بھی لے امجد پرویز صاحب، تو دلائل ان کے مکمل ہوں گے تو نیب کے پروسیکیوٹر جو ہیں وہ آ کر کہیں گے کہ جناب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی کہہ چکے ہوں گے. تو پھر نواز شریف صاحب بری ہو جائیں گے. اس میں سے بری ہو جائیں گے تو العزیزیہ کا معاملہ آئے گا. تو العزیزیہ کے معاملے میں ارشد ملک صاحب کی ویڈیو ہے جس میں وہ اعتراف کر چکے ہیں جج مرحوم کہ جی ان کو بلیک میل کیا گیا تھا. تو پھر اس میں بھی پھر نیب میکسیمم یہ کہے گا کہ جی ہمیں یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنا ویڈیو بھی آ گئی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر عدالت نے اس معاملے کو ویڈیو کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا کیا ہوتا ہے نمٹانے یعنی بری کرنے کا فیصلہ نہ کیا یا سزا برقرار رکھنے کا فیصلہ نہ کیا، تو عدالت زیادہ سے زیادہ یہ کرے گی کہ اپنا ریمانڈ کر دے گی نیب کی عدالت کو. پھر نیب کی احتساب عدالت جو ہے وہاں پر جا کر نیب کہہ دے گا ہم نے مقدمہ لڑنا ہی نہیں ہے. تو یہاں سے بھی نواز شریف صاحب بری ہو جائیں گے، کیونکہ جو ایون فیلڈ کا معاملہ ہے اس میں فیض حمید کا کردار جو ہے وہ عدالت تسلیم کر چکی ہوئی ہے. مریم نواز کو بری کر کے سابق جج جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کا ایفیڈیوٹ، اور وہ یہ کہ جی وہ فیض حمید صاحب جو ہے وہ چیزیں مینیج کر رہے تھے عدالتوں کو، اور یہ کہ وہ میرے پاس آئے تھے 2 بار، انہوں نے کہا تھا کہ ضمانتیں نہیں لینی ورنہ ہمارا جو ہے وہ اپنا 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. نواز شریف کی ضمانت نہیں لینی، مریم نواز کی ضمانت نہیں لینی. اسی معاملے میں ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ہے جس کو کبھی انہوں نے چیلنج نہیں کیا کسی قانونی فورم پر، کسی عدالت میں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کسی صاحب کو کہ جی وہ نواز شریف صاحب کو تو سزا ہونی ہے، مریم نواز کو بھی سزا دینی ہے. تو سامنے والے صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ مریم نواز کی تو سزا نہیں بنتی. تو وہ کہتے ہیں جی مجھے بالکل اپنا بنداس کہنے دیں، مجھے بنداس 2 ٹوک کہنے دیں کہ جی جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا دوستوں نے، انہوں نے کہہ دیا کہ مریم کو بھی سزا دینی ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ پاکستان کی عدالتیں اس طرح چلتی ہیں. وہ تھے اپنا نسیم حسن شاہ صاحب سابق چیف جسٹس، وہ برملا جواب دہ میں اپنا افتخار احمد صاحب کے پروگرام میں وہ اعتراف کر چکے ہیں کہ جی ہمارے اوپر دباؤ تھا بھٹو کو پھانسی دینے کا، پھانسی دے دیا، پھانسی چڑھا دیا. تو یہ عدالتیں دباؤ میں کام کرتی ہیں، وہ برملا کہہ چکے ہوئے. اور ارشد ملک صاحب کی ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے. تو نواز شریف صاحب کے لیے تو اب نظر آ رہا ہے کہ راستہ میاں صاحب کا ہو رہا ہے کلیئر. اور 30 تو خیر اب 2 روز کے بعد 3 روز کے بعد 30 نومبر ہے، حلقہ بندیاں تب تک فائنلائز ہو جائیں گی اور کر دی جائیں گی، ان کی جو ہے وہ نشر کر دی جائیں گی، شائع کر دی جائیں گی. اس کے بعد 5 دسمبر کو ہوگی اپنا الیکشن کا شیڈول جاری ہوگا. لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد یعنی حلقہ بندیوں کی اپنا اشاعت کے بعد نواز شریف صاحب نظر آ رہا ہے کہ ہو جائیں، کیونکہ اب ایک دن چھوڑ کے مطلب آج سماعت ہوئی ہے تو پرسوں دوبارہ ہونی ہے. تو یہ اس میں کوئی بہت لمبا عرصہ
نہیں ہونا. اب ایک تو یہ نواز شریف صاحب کے لیے خوشخبری ہے نا، ایک دن میں ایک بڑی خبر ہے نواز شریف صاحب کے لیے. جیسے وہ میں نے گزارش کیا کہ صحافی کہہ رہے، صحافی دوست جو اسلام آباد کے ہیں جو رپورٹ کر رہے تھے اس کارروائی کو، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 90% معاملہ تو نواز شریف صاحب کا ٹھیک ہو گیا. باقی دلائل شلائل میں باقی 10% دلائل رہتے ہیں تو اس کے بعد اس معاملے سے میاں صاحب نکل جائیں گے. لیکن اب دوسری طرف پولیٹیکل گراؤنڈ پر، قانونی گراؤنڈ پر تو میاں صاحب کے لیے سطحی خیرہ، سیاسی گراؤنڈ پر نواز شریف صاحب کو ابھی سے سیاسی دھمکیاں، میں وہ دوسری دھمکیاں نہیں کہہ رہا، سیاسی دھمکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. کراچی میں آج 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں دونوں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی. ایک پریس کانفرنس کی عاجز دھامرا نے، پیپلز پارٹی کے سندھ کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں، سینیٹر رہ چکے ہوئے ہیں، دبنگ قسم کے سیاسی کارکن ہیں. اور دوسری پریس کانفرنس کی ہے نثار کھوڑو صاحب جو صدر ہے پیپلز پارٹی سندھ کے. جو عاجز دھامرا کی پریس کانفرنس تھی وہ فوکسڈ تھی اس خبر کے اوپر جس کا تذکرہ میں بار بار کرتا آ رہا ہوں، جو نصرت جاوید صاحب نے پھوڑی تھی، بم کی طرح پھوٹی وہ خبر، اور اس کو اس طرح امپورٹنس نہیں مل رہی. لیکن وہ آگے چل کر پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر سب سے بڑا تنازعہ ہو سکتا ہے. وہ 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ. اس کے بعد ڈان نے خبر رپورٹ کیا. جس دن ڈان نے خبر رپورٹ کی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس معاملے پر کام کر رہی ہے اور منشور کمیٹی جو ہے اس کو مسلم لیگ نون نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی منصور کمیٹی کے جو ارکان سے تجاویز مانگ لی گئی ہیں، اسی دن تردید کر لی گئی خبر کی عرفان صدیقی کی طرف سے، مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے. لیکن اسی دن جس دن تردیدیں چل رہی تھیں، اسی دن وزیر اعظم کے ایک ایڈوائزر وقار مسعود صاحب، انہوں نے کسی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ NFC کے ماڈل کو بدلنا ہوگا، ہمیں اس کو ریوائز کرنا ہوگا. جو صوبوں کو حصہ جاتا ہے وہ حصہ کم کرنا پڑے گا ہمیں. اب ظاہر ہے 18ویں ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. اگلے ولاگ میں بتاؤں گا 2/3 میجورٹی کی کہانی، انتخابات میں یہ سارا کچھ کیا چل رہا ہے. تو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی. اب حالات تو 2/3 میجورٹی والے ہیں نہیں، لیکن اس کے باوجود جو لوگ جنہوں نے یعنی 1977 میں آئین بنتا ہے، کنکرنٹ لسٹ ختم ہونی ہوتی ہے اگلے 10 سال میں، اور یہ سارے جتنے بھی جو وفاق کے پاس تھے اپنا ڈپارٹمنٹس، وزارتیں، وہ صوبوں کو منتقل ہونی ہوتی ہیں. مگر ہوتا کیا ہے 2009 میں آ کر کوئی 40 سال کے بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے، آ کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر وہ کام کرتی ہیں. اور اس کے بعد جیسے ہی صوبوں کو مالی اختیارات زیادہ، مالی وسائل زیادہ ملنے شروع ہوئے، اختیارات ملے، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پیٹ میں مرور اٹھی تھی جو پیسہ استعمال کرتے ہیں. جنرل راحیل شریف نے کہا کہ جی ختم 18ویں ترمیم کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا، یہ تو ایوب خان کے اپنا شیخ مجیب کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے. پھر باجوہ صاحب نے، پھر عمران خان صاحب کو اس کے لیے لایا، اسی کے لیے لایا گیا. تو اب پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے، ظاہر پیپلز پارٹی عاجز دھامرا کی بات جو ہے وہ ایک ذمہ دار لیڈر ہے. انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کراچی پریس کلب میں، شیلا رضا ساتھ بیٹھی تھی، دوسرے بھی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر ایک بڑی تحریک چلے گی. ظاہر ہے الزام نواز شریف صاحب کے اوپر ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب اس کمنٹمنٹ کے ساتھ آئے، یہ بات کر رہے ہیں نا نصرت جاوید صاحب. تو نواز شریف صاحب کو دھمکی بھی آ گئی سیاسی طور پر کہ جی اگر آپ اس طرف چل پڑے تو پھر ہاں ہمیں اپنے سامنے پائیں گے اور ہم ایک بڑی تحریک چلائیں گے. اور تحریک پیپلز پارٹی چلا بھی سکتی ہے، تحریک چلانے کی ایکسپرٹ بھی ہے. اچھا جی، اب آخری چیز جو ہے جو آغاز میں نے کی تھی کہ وزیر اعظم تو رہیں گے کاکڑ صاحب، جو کرنا جا کے کر لو. ہوا یہ تھا کہ جناب ایک شہری جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے، اور لاہور ہائی کورٹ اکثر اس طرح کی درخواستیں سنتی بھی ہے. آصف زرداری صدر کا عہدہ رکھیں یا پارٹی کا عہدہ رکھیں، الطاف حسین پر پابندی، نواز شریف کے بولنے پر پابندی، یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. 12 تو جناب ایک شہری گئے، انہوں نے کہا کہ جی 90 دن کے لیے وزیر اعظم ہوتا ہے نگران، اور وہ مدت پوری ہو گئی ہے اور ان کا جو تقرر تھا غیر مؤثر ہو گیا، ان کو ہٹا دیں. وفاق نے اس کی مخالفت کی اور عدالت نے درخواست جو ہے وہ ناقابل سماعت قرار دے کر وہ پٹیشن خارج کر دی
یعنی عدالت نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم تو انوار الحق کاکڑ ہی رہیں گے جب تک رہنے وہی ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔